मुल्तान में सियासी दंगल लग गया। जी नाज़रीन, इस वक्त हम NA 148 और PP 213 में मौजूद हैं। PP 213 के आज़ाद उम्मीदवार जनाब मलक मोहम्मद इलियास भैंस साहब से आपकी मुलाकात कराई जाएगी और इनको मुकम्मल हमायत हासिल है पाकिस्तान मिलत पार्टी की। आपको बताते जाएँ कि आज़ाद उम्मीदवारों में मजहबी जमातों का इस दफ़ा रुझान ज़्यादा है। लोग पुराने चेहरों से उकताए हुए हैं, पुराने सिस्टम से उकताए हुए हैं, पुराने जुल्म और बर्बरियत से उकताए हुए हैं। लोग चाहते हैं कि निज़ाम में कोई तब्दीली आए, कोई ऐसी तब्दीली आए जिसमें हमारे ईमान भी ताज़ा रहें, हमारी रूहें भी ताज़ा रहें, हम लोग खिदमत करें तो उसका बराह रास्त मुस्तहिक तक फ़ायदा पहुँचे। आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ जनाब मलक मोहम्मद इलियास भैंस साहब से और जानते हैं कि उनका मंशूर क्या है, वो किस मिशन को लेकर एज ए आज़ाद उम्मीदवार और पाकिस्तान मिलत पार्टी के अहमियत याफ्ता हैं, उनके ज़हन में क्या स्केच है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं, तो आप बताएं कि आपका लोगों की खिदमत के हवाले से क्या मिशन है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व तस्मू बिहब्लिल्लाहि जमीया, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहनुल उम्मा, हम एक अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और अक़ल इस्लात व इस्लाम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे और हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखेंगे, फ़िरका वारियत से बचेंगे और हम एक उम्मत है, हमारा ये मंशूर है। आज तकरीबन 75 साल हो चुका है मुल्क को बने हुए और ये मुल्क हमने कलमे के नाम पर लिया था, तो आज तक वो हमने नाफिज किया या नहीं किया। 1973 के आइन जब बन गया तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि हम अल्लाह के दिए हुए निज़ाम को अमानत के तौर पर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इधर कुरान और सुन्नत के मुताबिक नाफिज करेंगे, लेकिन आज तक वो भी मुकम्मल 73 का आइन हम नाफिज नहीं कर सके। क्या वजूहात हैं? हमारे जो बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी थीं उनके समरात आज तक हमें क्यों नहीं मिले? क्यों मुसावी हकूक़ नहीं है लोगों को? हाँ, क्यों तालीम के अंदर ये जो निज़ाम है, गरीब का बच्चा कहाँ तो अमीर का बच्चा कहाँ? हम ये बराबरी के हकूक़ लाना चाहते हैं। हमने एक मंशूर दिया है, एक इस्लामी तरक्की पसंद, इंसाफ पसंद, मुतहदा मुआशरती निज़ाम की बिना पर हम ईमान और इल्म और अदल के रास्ते पर चलते हुए मुल्क को बेहतरीन मुस्तकबिल की तरफ ले जाने का अहद करते हैं। हम अपने शहरों और इलाक़ों में तलीम, सियत, मुआशी बेहतरी को बढ़ाने के लिए मसरूफ़ अमल होंगे। हर तबके की बराबरी और बुनियादी हकूक़ की हिफाजत होगी। इस्लामी इक़्तिदार में खुशहाल मुस्तकबिल की राह में हम सब मिलकर कदम बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। और जो एक ज़ाती मेरी एक राय है, बल्कि पार्टी की तरफ से भी है, वो ये है कि हमारे यहाँ इलाका वाइज जो थाने कचहरी के जो मसाइल हैं ना, वो हल नहीं हो रहे। रोज़ बड़ो मईशत का नुकसान है, हमारे यहाँ चोरी डकैती आम है, बेराह रवी आम है, बच्चों की तालीम तरबियत का मामला जो है ये भी काफ़ी हद तक मसाइल हो चुके हैं, मीडिया के मसाइल हैं। ये सब हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह इनको इस्लामी इक़्तिदार में आते हुए ऐसे लेके आएँ कि एक पुरअमन मुआशरा कायम हो, रोज़गार के मौके फ़राइम हो, लोगों की इज़्ज़तें महफूज हों, लोगों को जो वसाइल रोज़गार के ऐसे मौके फ़राइम करें जिनसे लोगों के रोज़ी में बढ़े और पूरा पाकिस्तानी जो मामला मुआशरती है वो भी एक पाकिस्तान मजबूत हो, मुस्तहकम हो और हम दुनिया की नज़रों में अपनी इज़्ज़तें बढ़ाएं। अब इंशाअल्लाह क्योंकि हमारे यहाँ में कर्ज़े लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सूद पे कर्ज़े लेना ये वो, हमारे यहाँ ज़कात लगती है, उशर लगता है, जिनके ऊपर ये चीज़ लगती है हम उनको मुतमईन करें। मुतमईन करने के बाद भाई आपका पैसा सही हकदारों पर लगेगा, उनको लेके दूसरे लोगों को कारोबार कराएं, जो बेरोज़गार हों उनको हुनर दें, तो वो इंशाअल्लाह ये हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। दूसरा ये बात है, थाना कचहरियों में जो मसाइल हैं वो हम इधर ही हल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पंचायतें होती हैं, तो पंचायतों का सिलसिला अगर चेंज किया जाए, वो तरीका ये है कि ये एक काजी की शक्ल भी इख्तियार कर जाएगा और इस्लाम को एक तरक्की की तरफ ले जाने के लिए, इस्लाम को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए पुरअज़म रास्ता होगा, पुरअमन रास्ता होगा। ये लोग जो हथियार उठाते हैं उनको भी एक मिशन मिल जाएगा, वो हथियार फेंक कर इस तरफ आ जाएंगे इंशाअल्लाह।
ہونا یہ چاہیے کہ ہر کم سے کم 2 یونین کونسلوں یا 3 یونین کونسلوں کے اندر ایک مفتی بٹھایا جائے. سسٹم مطلب جس طرح ایک قاضی تھے اس بہتر ہے کہ پنچایت تو ہم ویسے ہی یہاں کرتے ہیں نا, اگر ہم مفتی اکرام کا مطلب بٹھا دیں ہر یونین کونسل یا 2-3 یونین کونسلیں جہاں اکٹھی ملتی ہیں, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا جو نظام ہے نا پرامن معاشرے کی طرف آ جائے گا. ہمارے فیصلے یہ مفتی بیٹھ کے کریں گے, تو یہ ابتدائی طریقہ ہوگا ہمیں اسلامی نظام کی طرف جانے کے لیے. بغیر ہم شور شرابے کیے یہ وہ ہم لوگوں کو تربیت دیں گے اسلامی نظام کی طرف ہم جائیں گے کیسے؟ جب لوگوں کو پتہ چلے گا, علم آئے گا کہ معاشرتی نظام صحیح معاشرہ تکمیل کیسے پاتا ہے, تو یہ آپ جب بیٹھیں گے ان کی تعلیم و تربیت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ ملک ہے امن کا گہوارہ بن جائے گا. اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, یہ پاکستان اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک عطیہ ہے جس کی ہم نے قدر ہی نہیں کی ہے. اگر ہم تھوڑا سا نقطہ نظر سوچیں تو خلافت عثمانیہ ختم کیسے ہوئی, اس کا پاس منظر کیا تھا؟ نوجوان جو طبقہ ہوتا ہے نا یہ انقلاب کی طرف بھی لے جاتا ہے اور یہ بغاوت کی طرف بھی لے جاتا ہے. اس کا پاس منظر آپ کچھ پارٹیوں کی طرف سے آپ دیکھ بھی چکے ہو. اگر نوجوان طبقے کی صحیح معنی تربیت اصلاح کی جائے تو یہ انشاءاللہ ہمارے ملک کا یہ بہت بڑا بازو ہے, آنے والے مستقبل کے لیے ہمیں یہ آگے لے جا سکتے ہیں. ہم ریسرچ سنٹر ایسے کھولیں جہاں سے ہماری اپنی ریسرچ ہو, ہمارا اپنے چیزیں ہوں جو ہم باہر والے لوگوں کو دیں. ہمیں کس ٹیلنٹ کی کمی ہے؟ الحمدللہ ہمارے پاس سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا, صرف یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو صحیح معنی استعمال ہی نہیں کر رہے. اگر ہم صحیح معنی کریں تو انشاءاللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ملک ترقی نہ کرے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری یہ جو پاکستان ملت پارٹی ہے ان قریب بڑی بڑی پارٹیوں میں انشاءاللہ ان کا شمار ہوگا. اور ہمارا جو منشور ہے ہم باتوں پہ عمل نہیں کرتے, ہم عمل کر کے دکھائیں گے. ہم وعدے وعیدے نہیں کرتے جس طرح لوگوں نے کہا کہ ہم اتنی نوکریاں دیں گے, یہ کریں گے, اتنے گھر بنائیں گے. ہم انشاءاللہ جو کریں گے اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں گے, اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی مدد کے ساتھ کریں گے اور انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. کیونکہ ہم نے جانا ہے دنیا سے, رخصت تو ہو جانا ہے نا. تو کوئی ہمیں دعا دینے والا ہو پیچھے, بھئی کوئی آیا تھا طریق ہمیں بھی یاد رکھے, کسی الفاظ میں رہنا تو کسی نے بھی نہیں ہے, سوائے اللہ کا نام رہے گا. انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا. اور آپ دیکھو گے پاکستان ملت پارٹی کا ساتھ دے نوجوان طبقہ, آپ نے کسی اور جماعت کا بھی ساتھ دیا ہے لیکن آپ نے اس میں کیا دیکھا, کیا ہوا ہے؟ ملک میں تباہی ہے, یہ کوئی ترقی نہیں, کوئی نہیں, صرف باتیں ہی باتیں تھیں, فلاں چور فلاں چور فلاں چور, کچھ بھی نہ ہوا. بھائی پچھلی باتوں کو بھولو, جو کچھ ہو گیا ہو گیا. آنے والے مستقبل کے بارے میں ہم سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. میں نوجوان طبقے سے کہتا ہوں آپ نے دوسری پارٹیوں کا ساتھ دیا, ایک بار پاکستان ملت پارٹی کا بھی ساتھ دے کے دیکھو, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنورے گی, آخرت بھی سنورے گی. ملک الیاس صاحب, یہ کسی ملک کی ترقی, یہ کسی قوم کی مضبوطی اگر کا اندازہ لگانا ہو تو انٹرنیشنل سروے کے مطابق وہاں کی تعلیم, وہاں کی صحت اور وہاں کی ٹرانسپورٹ یعنی کہ جو روڈز ہیں وہاں سے لگایا جاتا ہے. آپ مساوی حقوق کی بات کرتے ہیں تو مساوی تعلیم لوگوں کو کس طرح دے پائیں گے؟ کیونکہ یہاں پر تو بڑے بڑے گروپس ہیں, بیکن ہے, ایجوکیٹر ہے, برٹش ہے, ایسے ایسے گروپ میں جو کہ آپ کی کیسے وہ چلنے دیں گے؟ دیکھیں ہمیں تعلیم کا جو طریقہ ملا ہے علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا ہے. جو بھی اس نظام میں گیا اس نے ترقی کی ہے. ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ مساوی حقوق بھی دیں گے, مساوی تعلیم بھی دیں گے. کوئی اس میں تفریق نہیں ہوگی, سب کو برابر کی تعلیم ملے گی اور صحیح معنی تعلیم ملے گی اور تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوگی. تو اس کا یہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی بھی کرے گا اور اس ملک کے اندر ریسرچر بھی پیدا ہوں گے اور ریسرچ سنٹر بھی ہم کھولیں گے اور مساوی حقوق دیتے ہوئے اس ملک کی ترقی کریں گے انشاءاللہ. اس کے اندر ہم جو بھی ہے معاملات مطلب رفاہی ہیں ادارے ہوں گے, ہم اپنے رفاہی ادارے کھولیں گے. اس کے علاوہ ہم انفراسٹرکچر پر ٹھیک ٹھاک توجہ دیں گے, تعلیم و تربیت پر توجہ دیں گے, اپنا ملک کی تعمیر کی طرف توجہ دیں گے. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہوگا اور انشاءاللہ یہاں سے لوگ دنیا کو جو ہے نا اپنا رول ماڈل پیش کریں گے پاکستانی عوام انشاءاللہ. الیاس بہن صاحب, آپ نے بات کی ہے کہ آنے والے وقت کی, آپ نے بات کی ہے مساوی حقوق کی. آپ سمجھ آنے والے وقت میں تو آئی ٹی کا دور ہے, آپ ریسرچ سینٹروں کی بات کرتے ہیں, کیا ریسرچ سینٹروں میں کوئی آئی ٹی کے حوالے سے بھی کوئی ہوگا؟ بالکل. جو علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قول ہے جس زمانے کی مطلب نسل ہوتی ہے اگر اس زمانے کے مطابق اگر تعلیم و تربیت نہ دی جائے تو ہم ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں. ہم وقت کے مطابق جو اس وقت کی ضرورت ہے, آئی ٹی ہے, جو بھی ٹیکنالوجی ہے وہ اس کے مطابق اپنی نئی نسل کو تعلیم دیں گے, تربیت دیں گے تاکہ ہمارے تعلیمی شعبے میں زیادہ ترقی ہو. ہم ایک
بہترین ایک تعلیمی نظام کی طرف جائیں کہ دنیا سے تعلیمی نظام نہ مانگے, ہم اپنا تعلیمی نظام دیں اور دنیا ہم سے یہ تعلیمی نظام مانگے. ہم ایسا نظام دے چکے ہیں الحمدللہ. حفاظ ایجوکیشن سسٹم سے ہم نے جو دیا ہے تو الحمدللہ کافی سارے تقریباً 600 سے اوپر ہم ایسے پرائمری اور ہائی اسکول چلا چکے ہیں. لوگ بڑے بڑے خاندان ہماری طرف آ رہے ہیں اور مفت تعلیم دے رہے ہیں. جو بڑے 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 اداروں میں جائے, بکن ہاؤس کا آپ نے لے رہے ہو, ملتان پبلک اسکول ہے, لسال ہے, یہ اس کے علاوہ دوسرے ہیں, اس کے مقابلے کی ہم تعلیم دے رہے ہیں. اس کے اندر ہم نے حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے اندر انگلش لینگویج, عربی لینگویج باقاعدہ کی ہے, اور تقریباً جب میٹرک ایف اے ہوتی ہے تو آدھے عالم بھی تیار ہوتے ہیں اور ایف ایس سی تک تعلیم بھی حاصل کر چکے ہوتے ہیں الحمدللہ. دیکھیں جی, اپنے آپ کو موجودہ وقت کے مطابق اپڈیٹ تو کرنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بر صغیر میں انگلش کی تعلیم کے اوپر پابندی تھی. سر سید احمد خان یا اور دوسرے اسکالرس نے محنت کی اور انہوں نے انگلش کو لازمی قرار دیا. میں جو آئی ٹی کی ٹیکنالوجی ہے, آنے والا تمام دور اسی کے اوپر ہے, اس ریسرچ سینٹر کی بات کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت مہنگی ٹیکنالوجی ہے. اس کے اوپر آپ پورا کوالیفائی ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم کوالیفائی ہوں گے اور کر کے دکھائیں گے, ثابت کریں گے. دیکھیں ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہونا. ہم جب مخلص ہوں گے, محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ مدد کریں گے اور ہم انشاءاللہ یہ چیز آئی ٹی دیں گے اور نوجوان طبقے کو اس طرف لے آئیں گے تاکہ لوگ جو ہیں اپنے بے روزگار نہ رہیں, روزگار ہوں, ان کے اندر تعلیم ہوگی تو ہماری اگلی نسل پروان چڑھے گی. اگر ہم اگلی نسل کو تربیت ہی نہیں دیں گے تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ پھر وہ پچھلی باتیں ہی کرتے رہیں گے, باقی تو کچھ نہیں رہے گا ہمارے. جی شکریہ. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ملک محمد الیاس وہن صاحب کا کہنا ہے کہ ہم لوگ ریسرچ سینٹر قائم کریں گے, ہم مساوی حقوق کے مطابق مساوی تعلیم بھی دیں گے, اور اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ جب ایمان پختہ ہو, جب ارادہ پختہ ہو, جب آپ کے نظریات پختہ ہوں تو کوئی منزل دور نہیں ہوتی, تمام چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ طے ہو جاتی ہیں. انہوں نے بتایا کہ اپ ڈیٹ بھی کریں گے ہم اس معاشرے کو نا, کیونکہ یہ معاشرہ اب تھکا ہوا معاشرہ بن گیا. یہ لوگ پرانے لوگوں سے اکتائے ہوئے ہیں, پرانے سسٹم سے بھی اکتائے ہوئے ہیں. اس لیے اگر پاکستان ملت پارٹی کو چانس ملتا ہے اس ملک میں تو وہ اپنے پوری پاور سے استعمال کرے گی اور پوری طاقت کے ساتھ اس ملک میں اسلامی نظام رائج کرے گی تاکہ سب کو حقوق مل سکیں. آپ کا میزبان علی احمد جان, PP 213 ملتان.